نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ونزعنا ما في صدورهم غل إخوان على سرر متقابلين قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب بني آدم خطأ خير الخطائين التوابون۔ کسی انسان کے بارے میں دل میں میل رکھنا، دل میں عداوت ہو، بغض ہو، اس کیفیت کے نام کو جو ہے کینہ کہتے ہیں۔ یہ بڑا روحانی امراض ہے اور کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ ذرا سا کسی سے اختلاف واقع ہو جائے یا کسی بات پر رنجش ہوئی ہو، اس سے کوئی ناپسندیدہ بات سامنے آئی ہو تو اس بندے کے دل میں اس کے لیے کینہ آ جاتا ہے۔ یہ کینہ جو ہے عربی زبان میں اس کو غل کہتے ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ اس برائی سے نفرت کی جائے، جو اس کی برائی ہے اس سے نفرت کی جائے، حالانکہ ہم جو ہے برائی سے نفرت کرنے کے بجائے اس بندے سے ہی نفرت کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر پیاز ہے، اب پیاز کی بو سے نفرت کی جاتی ہے، پیاز سے تو نفرت نہیں کی جاتی۔ اسی طرح برے شخص کی برائی ناپسندیدہ ہوتی ہے، وہ شخص جو ہے ناپسندیدہ نہیں ہوتا، اس سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے تو محبت کریں گے، اگر ہم اس سے محبت کریں گے تو وہ جو ہے نیکی کی طرف آئے گا، زیادہ سے زیادہ نیکی میں رغبت کرے گا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عام طور پر حوصلے تھوڑے ہوتے ہیں، دل چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی ناپسندیدہ بات سامنے آنے پر اس بندے کی نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے، یعنی کہ اس بندے کی نفرت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مردوں عورتوں دونوں میں بیماری جو ہے کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ چھوٹے بچے میں جو ہے وہ کینہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے باپ اپنے بچے کو ڈانٹ دیتا ہے، مار دیتا ہے، تو تھوڑی دیر بعد یہ بچہ اس باپ کی گود میں بیٹھ کر کھیل رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ اس کے باپ نے اس کو ڈانٹا تھا یا مارا تھا۔ اس کی گود میں بیٹھ کر ہنس کر کھیل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بچہ اتنی جلدی بھول جاتا ہے۔ ہم سب کا سینہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کوئی برائی کا معاملہ کرے بھی تو فوراً اس کو بھول جائیں، لیکن ہم تو اس کو اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ پھر اگر شدید کینہ دیکھنا ہو تو وہ کافر کے سینے میں ہوتا ہے۔ کافر کے دل میں مسلمانوں کے لیے اتنا کینہ ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے برابر۔ اور جو ہے مزید بات یہ ہے کہ اس میں منافقت بھی ہوتی ہے۔ مسلمان کا اچھا کبھی بھی جو ہے کافر نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ قریش کو نبی کے ساتھ بڑا کینہ تھا۔ اس کینے کی کیفیت قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یوں کھول کر بیان فرمائی ہے، اور یہ کافر جب نصیحت سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ جیسے تمہیں اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ دل میں کینہ ہے کہ نہیں؟ اس کی بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی تو ہے کہ عیب ڈھونڈنا، یعنی کہ ہم کسی دوسرے میں عیب ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی کے عیب ڈھونڈ کر خوشی ہو، سمجھ لو کہ اس کے بارے میں تمہارے دل میں کینہ موجود ہے۔ جو بندہ برا لگتا ہے اس کے بارے میں برائی ڈھونڈ کر خوشی ہوتی ہے، اور یہ کینہ رکھنے کی ایک دلیل ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ برا آدمی وہ نہیں جو برائی کو برائی سمجھتا ہے، اگرچہ اس سے برائی ہو بھی جاتی ہو۔ برا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتا۔ دوسری نشانی جو ہے مصیبت میں دیکھ کر خوش ہونا، یعنی کہ جس شخص کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ ہوتا ہے اور وہ شخص اگر مصیبت میں ہو تو اس کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہو، یعنی کہ اگر اس کو کسی آفت یا مصیبت نے گھیرا ہوا ہے تو وہ دیکھ کر ہمارا دل خوش ہو جائے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے کون امن میں آ سکتا ہے، یعنی کہ اگر وہ شخص مصیبت میں ہے تو اللہ رب العزت کی لاٹھی تو بے آواز ہے، کل ہم بھی اس مصیبت میں جو ہے پھنس سکتے ہیں۔ تیسری نشانی ہے کہ کلمہ خیر کو روک لینا، یعنی کہ اب اس کا مطلب ہے کہ کلمہ خیر کو روک لینا کہ اگر جس شخص کے کینہ ہے ہمارے دل میں جس شخص کے لیے، تو اگر وہ ہمیں سلام کرتا ہے، کوئی بھی ہم سے بات چیت کرتا ہے تو ہم اس کی سلام تک کا جواب نہیں دیتے، یعنی کہ ہم اس کی بات کا بھی جواب نہیں دیتے۔ اب جو ہے آگے نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ راز فاش کرنا، یعنی کہ اب ہمارے پاس اگر اس بندے کا کوئی راز ہے، کوئی اس نے ہم سے خفیہ اپنی بات کی ہے اور اس نے منع کیا ہے کسی کو بتانے سے، تو ہم اس کا راز فاش کر دیتے ہیں۔ اور اس کا یعنی کہ اگلی نشانی، اس کی بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی کہ اس کا مذاق اڑانا، اس کو ایذا پہنچانا، اس کی جو ہے اس پر عیب لگانا، طرح طرح کی اس پر باتیں کرنا۔
اب اگر ہم اللہ رب العزت سے یہ نیت کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے دل سے اس بندے کے لیے کینہ دور کر دے، یعنی کہ اب اس کی اچھی عادت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دل سے جو ہے اس بندے کا کینہ دور کرنا چاہتے ہیں، جس بندے کے لیے ہمارے دل میں کینہ موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے اس کے لیے خوشی کی دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ اس کو تحفہ طوائف دیں، زیادہ سے زیادہ اس کو جو ہے ہم ہبہ کریں، تاکہ اس بندے کے لیے جو ہمارے دل میں کینہ ہے وہ ختم ہو جائے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں کینہ، بغض، حسد جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔